ولایت علی ابن ابی طالب دنیا والے برا سمجھیں گے، اللہ برا نہیں سمجھے گا۔ دنیا میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، قبر میں مشکل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ قبر میں جس چیز نے بچانا ہے وہ علی کی ولایت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی مدائن جا رہا ہوں، مر گیا تو کیا ہوگا؟ کوئی سائن بتا دیجئے جب میں مرنے لگوں۔ فرمایا جب تجھ سے مردہ گفتگو کریں سمجھنا کہ موت کا وقت قریب آ گیا۔ حیات القلوب علامہ محمد باقر مجلسی کوئی سائن بتا دیجئے مرنے سے پہلے کوئی علامت کا مردہ گفتگو کرے، مردہ باتیں کرے تو آپ سمجھیے گا کہ بس ٹائم آ گیا۔ تو بڑے بڑے حکیم سلمان کو جواب دے دیتے تھے، بس اب آپ چلاؤ۔ سلمان مطمئن رہتے تھے کہ ابھی مردے نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ علی کی بات پر یقین رکھنا ہی تو ایمان ہے۔ تو ایک دن خالی سیر کرنے کے لیے نکلے قبرستان میں، قبر پھٹی اور ایک جوان اندر سے نکل آیا، سلمان میرا سلام۔ کہا آئیے سرکار، آپ ہی کا انتظار تھا، حکم فرمائیے کیسی گزری موت؟ سو ڈینجرس، اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ سلمان میرے بدن کو کینچیوں سے کاٹا جاتا میں راضی رہتا، موت اس سے بھی زیادہ سخت۔ بہرحال یہاں وہ شدتیں ہیں جو سنانے کے بعد بیچارہ سارے دن کا روزے سے تھکا ہوا مومن، اس کی گردن یوں ہی ہو جاتی ہے بیچارہ۔ تو بہرحال جتنی بھی خطرناکیت آپ سمجھ لیجئے وہ اس نے بتائی۔ اس کے بعد کہا بتا تجھ پہ کیا گزری؟ کہا جب قبر بند ہو گئی سب چلے گئے تو اس کے بعد ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ آیا، ٹمٹماتا ہوا چراغ، ٹمٹماتا ہوا چراغ۔ چراغ تھا، روشنی تھی، روشنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ تیری نماز۔ پتہ چلا ضروری تو ہے، لازمی ہے، انکار کفر ہے، ترک گناہ۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ ابھی انگلیاں منہ میں نہ لیجئے گا جو حضرات لے رہے ہیں، کل بتاؤں گا کہ اس سے روزے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب میں ہمارے بڑے کچے روزے ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو قسم کے۔ وہ ہمارے وہ والے روزے نہیں ہیں کہ پوری مسواک ختم ہو گئی، شام کے ٹائم وہ پوچھا قبلہ مسواک کہاں گئی؟ کر دی۔ یہ نہیں معلوم کہ دانت صاف ہو رہے ہیں یا سحر و افطار کے لیے دانت تیز ہو رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اس منظر فکر پر میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج کی حد تک یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سامعین گرامی قادر کے حضرت سلمان ماتے ہیں کہ چراغ جل رہا تھا لیکن ٹمٹماتا ہوا۔ دوسرا کا یہ جو تھوڑی روشنی، روزہ، یہ کیا؟ یہ حج کہ اتنے کمزور۔ کہا میں بڑا پریشان تھا، اتنے میں قد آدم جتنا نور میری قبر میں داخل ہوا۔ قد آدم جتنا نور میری قبر میں داخل ہوا۔ اس نے نماز کو اپنے آپ سے مس کیا اور اپنے جتنا بنا لیا۔ پھر میری نمازیں جگمگانے لگی، پھر روزے سے مس کیا اور بڑا کر دیا، وہ جگمگانے لگی۔ زکوٰۃ کو بڑا کر دیا، حج کو بڑا کر دیا۔ تو میں خوشی کے مارے پوچھتا جاتا تھا فرشتوں سے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جواب کیا آتا تھا؟ ھذا نور ولایت علی ابن ابی طالب، یہ ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت کا نور ہے، جس نے تیری نمازوں کو زندگی دے دی، جس نے تیرے روزوں کو زندگی دے دی، جس نے تیری حج کو زندگی دے دی، جس نے تیری جہاد کو زندگی دے دی۔ سامعین گرامی قدر، اگر کوئی چاہے کہ اس کے اعمال مقبول ہوں اور اگر چاہے کہ اس کا رمضان، روزہ کون نہیں رکھتا؟ دنیا کا کون سا مذہب ہے جس کے اندر روزہ نہیں ہے؟ ہر مذہب کے اندر روزہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روایت میں آیا حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، دنیا کا پہلا انسان وہ بھی روزے دار تھا، اور روزے یہاں تک چلتے آئے
کیوں روزے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ ایک مولوی صاحب ٹیلی ویژن پہ بیان فرما رہے تھے غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ، حد ہو گئی۔ میں نے کہا خود علماء کو کھاتا دیکھیے، اتنا 11 مہینوں میں نہیں کھاتے جتنا ماشاءاللہ ماہ رمضان میں کھا جاتے ہیں۔ ایک ڈش میں چاول کھا رہے تھے مولوی صاحب، وہ ڈونگا اٹھا کے انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے چاولوں میں پھینکا۔ میں زیادہ نہیں کھاتا بس، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ ابھی آنکھیں باہر آ جائیں گی تو میں نے کہا قبلہ بس کیجئے، کہ بس آپ شیعوں کو سنت کا پتہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں ختم کرو۔ تو میں نے کہا کمینے تجھے ختم کرنے والی سنت یاد ہے، تھوڑا ڈالنے والی سنت یاد نہیں۔ حضور ڈالتے ہی اتنا تھے کہ وہ ختم کر دیتے تھے سارا۔ اب اگر تم پوری ڈش پہ ہی وہ آزمانا شروع کر دو گے، کیا کہنے ان صبر کرنے والوں پر جو عصر پڑھ کے کھجور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو۔ چاہے اللہ جتنا مرضی کہے اتم الصیام الی اللیل، کوئی لیل کا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے نہیں پوچھنا۔ ایسے بندے ادھر بھی ملیں گے ادھر بھی ملیں گے۔ آپ قرآن میں سے لیل دکھاتے رہیے، وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے۔ آپ قرآن سے تیسری گواہی دکھاتے رہیے، وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے۔ تو قرآن کو کیا عزت دی تم نے؟ رمضان میں، ماہ رمضان میں قرآن مجید کی عزت کی خاطر کیا کیا تم نے؟ قرآن کی عزت یہ ہے کہ قرآن کے کسی حکم کو سمجھو اور اس پر عمل شروع کرو، یہ قرآن کی عزت ہے۔ یہ میں قرآن کانڈ نہیں کرنی۔ ہمارے سرائکی حضرات قرآن کو پیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں یوں بیٹھا ہوں تو پتہ نہیں کہاں تک کتنے قرآن ہوں گے پیچھے، تو میں تو مارا گیا۔ ادب احترام کے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن ہے تو آپ پیچھے چلیے، قرآن کو آگے چلائیں گے۔ یہی مناظرہ جیتا تھا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا 4 بندے ہوں، ایک کے پاس قرآن ہو، آگے کون چلے گا؟ انہوں نے کہا جس کے پاس قرآن ہے۔ تو اسماعیل صاحب نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم 4 بناتے ہو، قرآن کس کے ساتھ ہے؟ القرآن ما علی و علی ما القرآن۔ قرآن والے کو آگے رکھیے، جس کے ساتھ قرآن ہے اسے آگے رکھیے، باقیوں کو آگے رکھ کے قرآن کو پیٹ کروانا چاہتے ہو۔ تو سامعین گرامی، قرآن کو پیٹ کرنے کا ایک سامنے کا مطلب اور ایک حقیقی مفہوم یہ کہ جو قرآن نے کہا اس پہ عمل کرو۔ قرآن سے روگردان، پیٹ دکھانے کا مطلب روگردانی کرنا، مخالفت کرنا، حکم قرآن کے خلاف چلنا۔ حکم قرآن کے خلاف مت چلیے، قرآن مجید کے حکم کو سمجھیے، اور قرآن جو حکم کر دے اسے معصوم سے سمجھیے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ کون ہے؟ مریخ میں رہتے ہیں، چاند پہ رہتے ہیں، ہمارے درمیان ہی ہے۔ سمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں۔ علی کی ولایت نظر نہیں آتی، اندھے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ہر ٹاپک پہ پڑھیں گے، علی ولی اللہ پہ نہیں پڑھتے، گنگے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت والے دن جہنم میں پھینکا جائے گا، پوچھا جائے گا ان بندوں کو کیوں جہنم میں پھینکا؟ فرمایا لہم عین لا یبصرون بہا، آنکھیں تھیں دیکھتے نہیں تھے، آذان لا یسمعون بہا، کان تھے سنتے نہیں تھے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تھے مگر انہوں نے سوچا نہیں تھا، تدبر نہیں کیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی جا رہی ہے، کانوں سے سنوایا جا رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو؟ سارے مولوی اندھے تھوڑی ہوتے ہیں، سب کچھ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے آنکھیں تھی دیکھا نہیں تھا، کان تھے سنا نہیں تھا، دل تھا سوچا نہیں تھا،
پوری غدیر قرآن کی قسم ایک آیت میں آ گئی. کان ہوتے تو سن لیتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتے بازو پکڑ کر دکھا رہے. بازو پکڑ کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ فہذا علی مولا. اب آنکھیں ہیں تو دیکھو. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کان ہے تو سنو. علی ولی اللہ کا انکار کرنے سے پہلے غدیر سے مکرنا پڑے گا. من کنت مولا سے مکرنا پڑے گا. پھر علی کی ولایت اگر نہیں ہوگی تو پھر کہیں نہیں ہوگی. پھر کہیں نہ پڑھو. چھوڑو جھگڑے, چھوڑو فساد. یہ علماء نے نہیں فرمایا تو آذان میں بھی مت کہو ضرور جھگڑا کروانا ہے لاؤڈ سپیکر پہ کہہ. جو چیز چپ کر کے ہو سکتی ہے اس میں نہیں ہے, جو گلا پھاڑنا ہے اس میں ہے. کامن سینس رکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اتحاد بین المسلمین کی خاطر امیر المومنین کی ولایت ہی قربان کرنی تو آذان میں چھوڑ